إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، کل ہم نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی تھی وہ جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 62. کیا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہ تم جو ہے ثم ردو الی اللہ، یعنی تم جتنی مخلوقات ہو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ بہترین اور بہت جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور طریق اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی کرتے ہوئے اور رازداری سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے. دیکھیں ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ کل کی آیات کا تھوڑا سا وہ تھا. آج کی جو ہماری آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. آیت نمبر 66 جو ہے اس سے لے کے ہم نے آج 69 تک انشاءاللہ جو ہے وہ تفسیر مکمل کرنی ہے. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اچھا، جو کل کی ابھی ان آیتوں سے پہلے ایک تھوڑا سا میں ذکر کرنا چاہوں گی. کل کی جو ہماری آیات تھیں اس میں نے آپ لوگوں کو ایک حدیث بیان کی تھی کہ جس میں جو ہے وہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور ان میں سے 2 قبول ہو گئی تھی اور ایک اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تھی. تھوڑا سا اس کو میں دوبارہ سے ریوائز کرنا چاہوں گی کہ وہ 2 دعائیں کون سی قبول ہو گئی تھی. کہ ایک تو یہ تھی کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ جس طریقے سے آپ نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا یا اللہ میری اس امت کو اس طریقے سے ہلاک نہ کیجیے گا، یعنی میری امت کو ہلاکت میں نہ ڈالیے گا جس طریقے سے آپ نے پہلی قوموں پر عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی. اور آپ کو دیکھیں 1400 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ساتھ ختم ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا. دوسری دعا کیا تھی کہ ہمارے غیر میں سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر غالب نہ کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ سب مسلمانوں کے اوپر صرف اور صرف کفار یا یہودی قابض ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسری دعا تھی وہ کیا تھی کہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اب جو ہے ہمیں انڈیویجولی الگ الگ جو ہے اس دعا کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچا دیجیے. آگے کی جو آج کی آیات ہیں وہ کیا ہیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے. کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لوگے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں۔ جو بھی ہماری آیتوں پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دعوت اکراہ کے بغیر رہنمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَّبَ بِهِ، اور اس کو جھٹلایا ہے، یعنی اس قرآن کو، ہدایت اور بیان کو جو آپ ان کے پاس لے کر آئے ہیں، کس نے جھٹلایا؟ قوموں کا، آپ کی قوم نے، یعنی قریش نے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سراسر حق ہے کہ اس کے بعد کوئی اور حق ہی نہیں ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر نگراں نہیں ہوں، نہ میں تمہارا محافظ ہوں اور نہ ہی تم پر تعینات کیا گیا ہوں، جیسے کہ ایک اور جگہ فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے۔ یعنی میرا کام تو تمہیں دین پہنچا دینا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ سمع اور اطاعت بجا لاؤ۔ جس نے میری اتباع کی تو وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں کا اور کامرانیوں سے فیضیاب ہو جائے گا، اور جس نے میری مخالفت کی وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہی بدبخت رہے گا، یعنی اس کی دنیا بھی خراب اور اس کی آخرت بھی خراب ہوگی۔ یعنی کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم دین پر چلیں گے تو ہماری جو دنیا ہے وہ خراب ہو جائے گی، یعنی لوگوں کے سامنے ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامرانیاں جو ہیں، دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں جو ہیں وہ کس میں ہیں؟ دین پر عمل کرنے پہ ہیں۔ اگر آپ دین پر عمل کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں مل رہی ہیں، آپ کو دونوں کی بلندیاں مل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا جو کام ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ تو پہنچا دینا کا کام ہے بس۔ یعنی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ یہ تو برحق ہے، اب چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ حضرت ابن عباس اور کئی ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ ہر خبر کی ایک حقیقت ہے، یعنی ہر خبر وقوع پذیر ہونے والی ہے، خواہ کچھ عرصے بعد ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم اس کی سچائی کی خبر ایک وقت ضرور جان لو گے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر وعدے کے لیے لکھا ہوا وقت ہے، یہ سرزنش اور بہت شدید وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم عنقریب جان لو گے۔ یعنی ہر قسم کی جو خبریں دی گئی ہیں قرآن میں، یا آپ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر رکھا ہے، وہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ پہ ہی ہوگی۔ لیکن انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جو ہماری آگے آنے والی سیٹنگز ہیں، آگے آنے والی زندگی میں جو کچھ ہونا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے سامنے کھول کے رکھ دے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو بہترین ہو رہا ہے،
اور ہم خواہ ہی ہر وقت جو ہے وہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ اوہو ابھی یہ کام ہونا تھا لیکن نہیں ہوا، اچھا یہ کام ہونا تھا وہ کام نہیں ہوا، اچھا یہ کام فلانے کی وجہ سے رک گیا، اچھا یہ کام جو ہے وہ شاید میری قسمت ہی خراب ہے اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت رکھا ہے، ہر چیز کا بہترین وقت رکھا ہے، بس آپ اس چیز کے اوپر ایمان لے کر آئیں کہ ہر چیز کا جو وقت ہے وہ اپنے وقت پہ ہی ہوگی۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو میں نے کس وقت اولاد دینی ہے، کس کو میں نے کس وقت دولت دینی ہے، کس وقت میں نے کس سے دولت چھین لینی ہے، کس وقت میں نے کس کی شادی کروانی ہے، کس وقت میں نے کسی کو روزگار عطا کرنا ہے، کس وقت میں نے اس کا روزگار چھین لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اسی لیے ایک مومن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ میں جو حال میرا ہے، جس حال میں آپ نے رکھا ہے میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ حَالٍ عَلَى النَّارِ، اور جو آگ والے ہیں، جو جہنمی ہیں، جن کے اوپر جہنم واجب کر دی گئی ہے، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ یا اللہ میں جہنمیوں میں سے نہ ہوں۔ تو اس لیے ایک مومن جو ہے اس کو پتہ ہے لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آیات کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ گوئی کر رہے ہیں، یعنی ان کی تکذیب کر رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو آپ ان سے الگ ہو جائیں یہاں تک کہ وہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، یعنی آیات الہی کی تکذیب کے بجائے کسی دوسرے موضوع پر بات شروع کر دیں، کسی دوسرے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیں، تب تک آپ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ یعنی ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بحث و مباحثے میں مبتلا ہو جائیں، نہیں، بحث میں مبتلا نہیں ہونا، حجتیں نہیں کرنی ہے، ایک طرف ہو جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے، کس چیز کو بھلا دے؟ یعنی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو یہ والی کیفیت ہے نا، ہم انسان ہیں نا، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری جو نفسیات ہے اس کے مطابق سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پہلے تو کہہ دی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اتنی دیر کے لیے، یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے ان کو چھوڑ دے، نہیں، اتنی دیر کے لیے جب تک کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا بیہودہ گوئی کر رہے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا محفلوں میں اللہ تعالیٰ کی جو مشاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، اس پر خواہ جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ پردہ کرنے والے ہیں، یہ دیکھو یہ داڑھی رکھنے والے ہیں، یہ دیکھو ان کی تو جو ہے یہ ملا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا ہو، جب آپ ان کے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوں، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیے، ان کے ساتھ نہ بیٹھیے، کیونکہ دین کا مذاق اڑانے والوں، یعنی اگر آپ کے دل میں اپنے دین کی عزت ہوگی، آپ کے دل میں اپنے دین کی کرامت ہوگی، تو آپ کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ لیکن جب ہم خود اپنے ہی اندر شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں پردہ کر کے، یا ہم خود ہی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں داڑھی رکھ کے، یا ہم خود ہی شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے جو، چونکہ یہ دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں اس لیے ہم لوگ بیکورڈ کہلاتے ہیں، جب ہمارے اندر ہی، ہمارے اپنے اندر جو ہے اس کی عزت نہیں ہوتی، ہمارے اپنے اندر اس کی تکریم نہیں ہوتی، تو دوسرے کیا عزت کریں گے؟ دوسرے اس وقت آپ کو ذلیل کرتے ہیں جب آپ ان کو موقع دیتے ہیں ذلیل کرنے کا، جب آپ ان کو موقع دیتے ہیں۔ لیکن جب خود آپ کی اپنے دین کے لیے عزت ہوگی تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے سامنے بات کرے، اور اس کے باوجود بھی کوئی فاسق شخص ہے، کوئی منافق شخص ہے اور وہ بات کر رہا ہے کسی محفل میں، وہاں سے اٹھ جائیے، ٹھیک ہے؟ اب اٹھ گئے وہاں سے، ٹھیک ہے؟ کب تک اٹھنا ہے؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ آیات الہی کی تکذیب کے بجائے کسی دوسرے موضوع پر بات شروع کر دیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر یہ بات شیطان تم کو بھلا دے، یعنی کہ بات ہو رہی تھی اور آپ اٹھنا بھول گئے، آپ خاموشی سے سنتے رہے، یا آپ نے ان کا ساتھ دینے کے لیے ہنسنا شروع کر دیا، یا آپ خاموشی سے ان کی باتیں ہی سنتے رہے، تو کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے
پہلی بات تو یہ کہ اس سے مراد کیا ہے کہ امت کا ہر فرد کہ وہ ان تکذیب کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف کرتے ہیں اور انہیں غلط معنی پہناتے ہیں. اب بیٹھ گیا ہے تو کیا کرنا ہے، یعنی کوئی شخص بھول کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، بے شک میری امت سے خطا اور نسیان اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. یعنی کوئی چیز، کوئی بات آپ سے غلطی سے ہو گئی ہے، آپ چاہتے نہیں تھے یہ غلطی کرنا لیکن آپ سے غلطی سے ہو گئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کے اوپر معاف کر دیا ہے. اگر آپ کے اندر اس بات کی تڑپ ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اگر آپ کے اندر اس بات کی تڑپ ہے کہ آپ نے شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے، اگر آپ کے اندر اس بات کی تڑپ ہے کہ آپ نے دین پر کما حقہ چلنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو خود ہی معاف کر دیتے ہیں. قرآن میں صاف صاف ہے نا کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. پہلے تو آپ نے بیٹھنا ہی نہیں جب آپ کو یاد آ گیا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے، غلطی کا احساس ہو گیا اب آپ نے نہیں کرنا ہے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، غلطی کا احساس صرف اس شخصیت کو ہوتا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی غلطیوں کا پتہ چلے. لیکن جب ہم اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہم کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، ہم دین پر پورا چل رہے ہیں، ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی ہی زعم میں ہی چھوڑ دیتا ہے، پھر آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا. لیکن اس کے برعکس آپ جو ہے اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نا یہ کم ہونا شروع ہو جائیں، یا اللہ میرے سے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ کم ہونا شروع ہو جائیں. اگر آپ کے اندر، آپ کے دل میں اس بات کی تڑپ موجود ہے تو خود بخود جو ہے وہ آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے کوئی گناہ کا کام کیا تھا جو یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت حسن بصری کی ایک مرتبہ جو ہے وہ ان کا نا شہد کا کام تھا، شہد کا کاروبار تھا، تو ایک جو ہے وہ چوہا جو ہے وہ ان کے ایک شہد کے کنستر میں گر گیا. اب آپ کو پتہ ہے چوہے کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر جیسے گھی ہے اور وہ جمع ہوا ہے اور اس میں چوہا گر جاتا ہے تو اوپر سے ہٹا کے اور جو ہے وہ اس کو نیچے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن شہد وہ تو پورا کا پورا لکوڈ ہے، اس میں کیا جائے گا. اچھا اب ایک یہ چیز تھی، دوسری چیز تھی کہ ان کے 40 کنستر تھے اور کام کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کنستر میں گرا ہے. انہوں نے وہ 40 کے 40 جو ہے وہ ضائع کر دیے اور انہوں نے کیا کہا کہ میں نے آج سے کئی سالوں پہلے غلطی کی تھی، مجھے پتا چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مجھے سزا دی آج. یعنی جو نیک انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے اس کے ساتھ جو کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ فوراً سوچتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی حکم کی عدولی کی ہے، کوئی حکم توڑا ہے. لیکن ایک جو فاسق شخص ہے، ایک جو منافق شخص ہے، ایک جو جھوٹا شخص ہے، ایک جو دین پر عمل نہ کرنے والا شخص، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ مسلسل گناہوں کی دلدل میں دھستا ہی جا رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس بات کا احساس، اس بات کا شعور دے دے کہ آپ نے غلطی کی ہے. اسی لیے کیا کہا کہ جب تمہیں یاد آ جائے تو پھر تم جو ہے وہ جو ظالم ہے، اب آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں ان کو کیا کہا گیا ہے، ظالم کہا گیا ہے. کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس پر وہ ظلم کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اسی آیت کریمہ کی طرف جو ایک اور آیت ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. اور یقیناً اللہ نے تم مؤمنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. یعنی جب تم ان کے پاس بیٹھ جاؤ گے اور انہیں یہ باتیں کرنے دو گے تو اس معاملے میں تم اور وہ برابر ہو جائیں گے.
تو ارشاد الہی ہے وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب سے کچھ بھی جواب دہی نہیں. جب پرہیزگار ان سے کنارہ کشی کر لیں گے اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو وہ ان سے بری ہیں اور ان کے گناہ سے بچ گئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں. ہم نے تمہیں ان سے کنارہ کشی کرنے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کس غلط کام میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس سے بچ جائیں اور دوبارہ اسے اختیار نہ کریں. یعنی ابھی میں نے ایک بات آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروائی نا کہ اس میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ ان سے قطع تعلق کر لیجئے، جو ایسے لوگ ہیں ان سے آپ قطع تعلق کر لیجئے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیجئے اس وقت تک جب تک کہ وہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. کیوں بیٹھا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ ان کو جو ہے اگر ان کو ان کے حالوں پہ ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ کیسے تبلیغ کریں گے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ نے ان کو بہترین. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف کی جا رہی ہے تو آپ غصے میں آ جائیں، آپ جو ہے اسی وقت جو ہے بحث و مباحثہ شروع کر دیں، تو بجائے بات کو سنبھلنے کے اور زیادہ بگڑ جائیں. وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے مشاعر کی جو ہے وہ اس طریقے سے بے حرمتی کر رہے ہیں وہ تو اور ڈھیٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، ان کا ساتھ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھے وقت میں اچھے ٹائم دیکھ کے ان کو سمجھانا بھی ضرور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رب العالمین یا احکم الحاکمین، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بس آپ ہمیں اپنے پاس جس وقت بلائیے گا اس وقت ہمیں پاک صاف کر دیجئے گا، گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے گا. ہمارے جو پہاڑوں جیسے گناہ ہیں یا اللہ آپ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں لے لیجئے یا ارحم الراحمین. یا اللہ وہ جو گناہ ہم کر چکے ہیں ان سب پر آپ اس طریقے سے اس معافی عطا فرما دیجئے کہ قیامت کے دن جب ہم اپنے اعمال نامے دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں. ہم سب کے اعمال نامے یا رب العالمین ہمارے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں، ہم سب خوش ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.